طریقہ کار ایسے ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایریاز میں بول دیتے ہیں، کیونکہ ہم کینسر پیشنٹس کے ساتھ کام کیا ہے، ڈفرینٹ ڈپرائیوڈ ایریاز میں کام کیا ہے، تو ہم انہیں بول دیتے ہیں کہ اف یو نیڈ ہیلپ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. خاص سورہ وضحا میں اللہ تعالیٰ یتیم کی کفالت کا ذکر کرتے ہیں اور ہیلپ کرنے کا بولتے ہیں. ABC سنا دو، جو کچھ آتا ہے وہ سنا دو. ABCDEFG. السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور امید نو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ودھا ویلفیئر آرگنائزیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے. یہ ایک ایسا گھر ہے جہاں پر بے سہارا اور ایسے بچوں کو یہاں پہ تربیت دی جاتی ہے. یہ کیئر ہوم ہے جہاں پہ والدین جن بچوں کے والدین نہیں ہوتے وہ بچے یہاں پر رہ رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں، اندر کے مناظر دکھاتے ہیں اور بچوں کی کیسی تربیت کی جا رہی ہے اور کون لوگ ہیں جو بچوں کی اس طرح کی تربیت کر رہے ہیں. تو ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ اپنا ایک آرفنیج رن کر رہی ہیں. میرے عقب میں آپ یہ بچے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ تعلیمی سرگرمیوں کا یہاں پہ اہتمام کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی یہ ذہنی اور جسمانی نشو و نما بھی ان کی اس گھر میں ہو رہی ہے. تو زوہا راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس بچوں کی تعداد کتنی ہے اور کب سے یہ اس سارے معاملے کے ساتھ یہ منسلک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو مجھے بتا دیجئے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس سلسلے کو چلاتے ہوئے؟ It's been almost 1.5 years. اچھا، 1 سے 1.5 سال ہو چلا ہے آپ کو. اور اب آپ کے پاس بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ It's almost 20 above kids. اچھا، 20 سے زیادہ آپ کے پاس بچے ہیں. تو یہ بچوں کا تعلق کن کن علاقوں سے ہے اور کس طرح یہ بچے آپ کے پاس انرول ہوئے اور ان کا کیا طریقہ کار ذرا تھوڑا سا بتا دیں. یہ ڈفرینٹ ایریاز کے بچے ہیں اینڈ دے ڈو ہیو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس ایز ویل. تو طریقہ کار ایسے ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایریاز میں بول دیتے ہیں، کیونکہ ہم کینسر پیشنٹس کے ساتھ کام کیا ہے، ڈفرینٹ ڈپرائیوڈ ایریاز میں کام کیا ہے، تو ہم انہیں بول دیتے ہیں کہ اف یو نیڈ ہیلپ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم نے سب کو یہ میسج کنوے کیا ہوتا ہے اور جیسے ہی کسی کو ضرورت طلب ہوتی ہے اس چیز کی تو وہ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں. آپ سے رابطہ کرتے ہیں. جب یہ شروع کیا تو کیا سوچ تھی اور وہ ذرا تھوڑا سا آپ نے ویژولائز کیا ہوگا اور وہ ذرا ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک ایسی مثبت سوچ، ایک ایسی پازیٹیو سوچ کیسے آئی، اور وہ جس دن سے آپ نے یہ شروع کیا وہ کہانی ذرا ناظرین جاننا چاہیں گے. بیسکلی اس کی ابتدا سورہ وضحا سے انسپائریشن میں ہوئی، جو بھی ہوا بیکاز سورہ وضحا میں اللہ تعالیٰ یتیم کی کفالت کا ذکر کرتے ہیں اور ہیلپ کرنے کا بولتے ہیں. جیسے کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یتیم نہیں چھوڑا تھا، میں نے تمہیں سہارا دیا تھا. اسی طرح سہارا دو لوگوں کو، الٹیمیٹ سورہ کا یوں مطلب ہے. تو یہ بیسکلی ساری انسپائریشن اس سورہ سے ہے کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از بیکاز آف دیٹ، بیکاز یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی زندگی کی ریالٹی ہیں، اس کے علاوہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی پیرالل کیا آپ رن کر رہی ہیں یا صرف ایک یہ آرفنیج والا سلسلہ ہی ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر رائٹس کے نام سے پروجیکٹ ہے جس میں ہم مینسٹریشن ہائیجین مینجمنٹ اور جس کے اندر ہم بایولوجیکل جو مسئلے ہیں وہ سارے ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فی الحال سیلاب کے حوالے سے، اور آئی ریکویسٹ ایوری بڈی جتنا بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنی طرف سے کسی بھی طرح سے، کسی بھی آرگنائزیشن کے توسط سے، تو ضرور کریں کیونکہ دے نیڈ اور ہیلپ ایٹ دا مومنٹ. اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن کا ہے ہمارا کام. اچھا زوہا، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسپائریشن ہوتی ہے، تو آپ کس سے متاثر تھیں؟ کون آپ کا آئیڈیل تھا؟ بیسکلی یہ آئیڈیلزم تو یہ ہے کہ میرا جو مجھے دین سمجھ آیا وہ کچھ ایسا تھا کہ الٹیمیٹلی دس از واٹ اٹ از، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میری دادی اور میرے ابا کا اس طرف رجحان زیادہ تھا. آپ نے یہاں پہ اس گھر میں کتنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، کیا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، وہ ذرا کہانی بھی ناظرین تک پہنچائیے. اس گھر میں جو ہمارے پاس ڈائننگ روم ہے، ہمارے پاس اسٹڈی رومز ہیں، ہمارے پاس پریئر روم ہے، بیڈ رومز ہیں، لانڈری روم ہے اور پلے روم ہے، کمپیوٹر لیب ہے. اور اس کے علاوہ بیسکلی اس گھر میں جو بھی سارا سسٹم ہے 20 ابو بچے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرز آتے ہیں، مختلف قسم کے قاری صاحب آتے ہیں، اینڈ روبوٹکس کے، سائنس کے، آرٹس کے، کرافٹنگ کے. تو ماشاء اللہ دے آر لرننگ کوائٹ اسکلس. اور جسمانی نشو و نما کے لیے جو فزیکل ایکٹیویٹی کا کس حد تک اہتمام ہے اس گھر میں؟ اس کے لیے بھی ٹیچرز آتے ہیں اور ماشاء اللہ آلموسٹ 3 hours منیمم یہ کھیلتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں.
تو یہ تمام تر جو اخراجات ہیں، تمام تر جو ایکسپینڈیچرز ہیں، وہ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ اور لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو کون کون لوگ ملے اور کیسے کارواں بنا، یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ بیسکلی مین سپورٹ میری فیملی ہے ہر طرح سے، اینڈ دین اوبیسلی جتنے بھی میرے ٹیم ممبرس ہیں، مکرمہ، مناہل اینڈ ابراہیم، اجالا، دے سپورٹ ان ایوری وے پاسبل۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ دوست مل جاتے ہیں جو بعض اوقات دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہوتی ہے منتھلی بیس کی، جو تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ آ رہا ہے۔ اٹس بین ڈیفیکلٹ ٹل یٹ، کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو مشکلات ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا کام ہے تو اللہ خود سنبھالے ہوئے۔ ان سے تو ہم نے بات کی ہے، یہ جو ننھے منھے ہمارے پیچھے موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک، کیسے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ اچھا پڑھتے ہیں کیا؟ کچھ سنا دو، کیا پڑھا آج، کیا پڑھا تھا کل، کیا پڑھا تھا، کچھ سنا دو۔ اردو، میتھ، انگلش۔ اردو، میتھ، انگلش، اے بی سی سنا دو، جو کچھ آتا ہے وہ سنا دو۔ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایس وائی زی۔ ارے واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رحمت علی۔ رحمت، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 9 ایئرز اولڈ۔ اچھا 9 سال کے ہو آپ۔ تو کیا کرتے ہو، کیا پسند، اچھا کیا لگتا ہے؟ کھیلنا اچھا لگتا ہے، پڑھنا اچھا لگتا ہے؟ پڑھنا۔ اچھا، تو یہ آپ کو کیا بلاتے ہیں؟ کیا بلاتے ہیں؟ کیا بلاتے ہیں جی؟ میم یا ماما۔ اچھا، میم یا ماما، اچھا صحیح ہو گیا جی۔ یہ ان کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روحانی ماں بھی انہیں کہتے ہیں، میم بھی کہتے ہیں، اور ان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے چہروں پہ یہ خوشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کس حد تک اس خاتون سے محبت کرتے ہیں۔